PIRC کے سامعین و ناظرین، مسائل فقہیہ کئی بار ایسے نظر آتے ہیں جس طرح عقل کچھ کہتی ہے اور دین اسلام کچھ کہتا ہے۔ فقہا نے ایک بات لکھی ہے، پاک پانی کے اندر ناپاک چیز زور سے گرے اور اس کے دب کی وجہ سے، پریشر کی وجہ سے وہ پاک پانی سے چھینٹیں اٹھیں تو جسم پر پڑ جائیں، قریب میں کھڑے ہونے والے، چلنے پھرنے والوں کے۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے ناپاک ہونا چاہیے اور جسم، کپڑے، عقل کی یہ تقاضا ہے، لیکن شریعت کا یہ تقاضا ہے کہ دیکھا جائے گا اگر وہ پاک پانی کے اندر ناپاک گرنے والی چیز اس میں جسٹ گرنے کی وجہ سے چھینٹیں پڑی ہیں تو یہ پانی جو اچھل کر کود کر کے یا اس کے دب اور پریشر کی وجہ سے جو نکلا ہے، آیا کہ اس گندگی کا حصہ اس میں ساتھ شامل ہوا ہے یا نہیں؟ تو نہ ہوا ہو تو وہ پانی پاک ہے، وہ چھینٹیں کیا ہیں؟ ناپاک نہیں ہی ہیں۔ اس وجہ سے عقل اور شریعت کو کیا کرنا ہے؟ مقابل میں لا کر کے کمپیئر کرنا ہے۔ کمپیئرنگ میں یہ دیکھنا ہم نے کہ عقل کچھ کہہ رہی ہو اور شریعت کچھ کہہ رہی ہو تو مجھے اور آپ کو شریعت کی بات کو لے لینا چاہیے، جس طرح اس مثال میں آپ نے دیکھا۔ اسی طرح کچھ گزشتہ کل کی بات کے اندر ایک بھائی نے سوال کیا کہ پخانہ جن جگہوں پر مکروہ ہے، وہ بات تو سمجھ آ گئی۔ کچھ لوگ واش روم میں، غسل خانے میں باتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی حکم ہے؟ جی، یاد رکھیں پیشاب پخانہ کرتے وقت کن کن امور سے بچنا چاہیے، یہ میری اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، بلا ضرورت کسی چیز کا تخیل لا کر کے اس سے گنگنانا، متبرک چیز ہو، وہ نعت کی صورت میں ہو، وہ حمد و ثنا کی صورت میں ہو، کسی کیفیت میں مبارک چیز کا زبان پہ دوران پیشاب یا قضاء حاجت کسی کیفیت میں بندے کو گنگنانے کی اجازت نہیں ہے، بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول کا نام پڑھا جائے اور اس کو گنگنایا جائے، یہ بھی اس سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، بے ادبی ہے۔ اور کوئی چیز اس کے پاس شرعی اسلامی آداب کے لحاظ سے اس کے پاس جو پاکٹ سائز جو چھوٹی چھوٹی بکس بنی ہوتی ہیں، ان میں سے بعض میں درود شریف ہوتے ہیں، بعض میں دعائیں ہوتی ہیں، بہت سارے اپنے یومیہ معمولات کے جو وظائف ہوتے ہیں ان کو پاکٹ سائز کر کے جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں رکھنے سے بھی بے ادبی صادر ہوتی ہے، بچنا چاہیے۔ آج کل کا چونکہ جدید ماحول ہے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک کو عقیدت، محبت ہے، ہونی چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اس موبائل کے اوپر اس ٹون کو لگا کر کے ہم اگر دیدہ دانستہ اس کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اور سہون بھولتے ہوئے اور غیر دانستہ طور پر واش روم کے اندر بیٹھیں اور ادھر سے کال آئی، بیل بج گئی، تو اب یہ بے ادبی ہے۔ تو یا تو سائلنٹ لگا کر کے یا دھیانی سے جانا چاہیے۔ تو اول اگر اپنی ذات پہ یقین ہو کہ میں ہر چیز کو بھولوں گا نہیں، یاد رکھوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، محبت میں آگے بڑھتا رہوں گا، تو اسے لگانا چاہیے۔ یہ دوسروں کے لیے اویئرنیس ہے، شعور کا ایک بیداری کا ایک سبب ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ اکثر بھول جاتا ہے تو ایسی صورت میں بہت ساری بے ادبیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ ہاں، ایک دوست کا ایک چھوٹا سا سوال کہ تویز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں کوئی بھی اسلامی کا تویز ہو یا کوئی بھی چیز ہو، وہ اس طرح گلے میں ڈال کر کے آپ واش روم میں جائیں گے تو یہ منوان اسی طرح بے ادبی ہوگی، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ دیکھنا تو یہ ہے نا کہ ذی شعور، عقل بالغ اور عقل سلیم اور سلیم الفطرت شخص کے لیے جو تویز کی اجازت ہے نا، وہ اسلام اس صورت میں نہیں دیتا کہ وہ گلے میں باندھ کے رکھے، بلکہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اس سے بیوقوف، نادان، پاگل، مجنون، اس طرح کی سچویشن والا اگر
کوئی فرد ہے اس کے لیے اسلام باندھنے کے تویزوں کا جو ہے نا وہ اجازت اور روا دیتا ہے۔ باقی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ وظائف پڑھ کر کے، عملیات پڑھ کر کے اپنے دم اپنے اوپر وظائف کا ایک سلسلہ رکھنا چاہیے۔ ایک کامن حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر کے ایک عمل میں سے عمل ہے کہ میں معوذتین آپ کے ہاتھوں پر دم کرتا ہوں، اور میں بوجہ کمزوری یعنی بیماری کی وجہ سے، علالت کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیر سکتا ہوں، تو اے عائشہ آپ میرے جسم پر کیا کریں، اپنے ہاتھوں کو پھیریں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ امت کو اہتمام اس بات کا دکھایا ہے کہ امت خود دم کرے اور دم کر کے ان چیزوں کو اپنے اوپر چھو کرے، نہ کہ یہ کہ تویز بنا کر کے گلے میں لٹکا دے، بازو کا حصہ بنا دے، کانوں کے ساتھ لگوا دے، پیٹ سے باندھ دے، رانوں سے لگوا دے۔ یہ خلاف شرع عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جہاں تک کم علمی کا زمانہ تھا اس وقت لوگوں کی مجبوریاں تھیں، لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، ذی شعور لوگ نہیں تھے، تو اس وقت کی اجازت ہونی چاہیے تھی۔ اب چونکہ جدید تعلیم یافتہ زمانہ ہے تو لوگوں کو پڑھنا چاہیے، وظائف کرنے چاہیے، نہ کہ کسی چیز اور دھاگے طویل پر کے اعتماد کر لینا چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب۔